بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 212 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وہی الاضافۃ سے لے کر عموم و خصوص من وجہ تک پڑھیں گے۔ وہی ای الاضافۃ بتقدیر حرف الجر معنویۃ، یعنی وہ اضافت جو حرف جر کے تقدیر کے ساتھ ہو معنویہ ہوتی ہے، ای منصوبۃ الی المعنی، یعنی منصوب ہوتی ہے معنی کی طرف، لأنہا تفید معنی فی المضاف تعریفا او تخصیصا، کیونکہ یہ فائدہ دیتی ہے مضاف میں تعریف اور تخصیص کے معنی کا، ولفظیۃ، اور اضافت لفظیہ ہوتی ہے، ای منصوبۃ الی اللفظ، یعنی منصوب ہوتی ہے لفظ کی طرف فقط، دون المعنی، نہ کہ معنی کی طرف، لعدم سرایتہا الیہ، معنی کی طرف سرایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ فالمعنویۃ علامتها ان یکون المضاف فیہا غیر صفت، اضافت معنویہ کی علامت یہ ہے کہ مضاف جو ہیں جس میں صیغہ صفت نہ ہو، کاسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہۃ، جس طرح کہ اسم فاعل ہیں، اسم مفعول ہیں، صفت مشبہ ہیں، یعنی ان کا صیغہ نہ ہو۔ مضافت الی معمولہا، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، ای فاعلہا او مفعولہا قبل الاضافت، یعنی اپنے فاعل کی طرف یا اپنے مفعول کی طرف اضافت سے پہلے، سواء لم تکن صفتا، پھر چاہے صیغہ صفت نہ ہو، کا غلام زید، او کانت صفتا، یا صیغہ صفت تو ہو، ولیکن غیر مضافت الی معمولہا، لیکن مضاف نہ ہو اپنے معمول کی طرف، بل الی غیرہ، بلکہ اپنے معمول کے غیر کی طرف مضاف ہو، جس طرح کہ ہے مصارع مصر و کریم البلد۔ واحترز بہ، مصنف نے احتراز کیا ہے اس مثال سے، ضارب زید و حسن الوجہ۔ وہی ای الاضافۃ المعنویۃ بحکم الاستقراء، اضافت معنویہ استقراء کے حکم کے ساتھ، اما بمعنی اللام، یا تو لام کے معنی میں ہوگا، فیما ای فی المضاف الیہ الذی، یعنی اس مضاف الیہ میں، آدھا جنس المضاف و ظرفہ ہو، جو مضاف کی جنس اور اس کے ظرف کے سوا ہو، ای لا یکون صادقا علی المضاف وغیرہ، یعنی جو صادق نہ آئے مضاف اور مضاف کے غیر پر، ولا ظرفا لہ، اور نہ اس کے لیے ظرف ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو، جس طرح کہیں غلام زید، فإن زیدا لیس جنسا للغلام صادقا علیہ ولا ظرفہ، کیونکہ زید جو ہیں یہ جنس نہیں ہے غلام کے لیے کہ جس پر وہ صادق آئے، اور نہ زید جو ہیں مضاف کے لیے ظرف ہیں۔ فاضافۃ الغلام الیہ بمعنی اللام، پس غلام کی اضافت زید کی طرف لام کے معنی میں ہے، ای غلام لزید، و اما بمعنی من البیانیت، اور یہ اضافت معنویہ من بیانیہ کے معنی میں ہوگی، فی جنس المضاف، مضاف کی جنس میں، الصادق علیہ وعلی غیرہ، کہ جو صادق آئے مضاف پر اور مضاف کے غیر پر، بشرط ان یکون المضاف ایضا صادقا علی غیر المضاف الیہ، اس شرط کے ساتھ کہ مضاف بھی اسی طرح صادق آ جائیں غیر مضاف الیہ پر، یعنی مضاف الیہ کے غیر پر، فیکون بینہما عموم و خصوص من وجہ، تو ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ وہی معنویۃ و لفظیۃ، فالمعنویۃ ان یکون المضاف غیر صفت مضافۃ الی معمولہا۔ یہاں سے صاحب قافیہ اپنے مذہب کے مطابق اضافت بتقدیر حرف جر کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معنویہ، نمبر 2 لفظیہ۔ اضافت معنویہ کی تعریف یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت کا نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ وہی ای الاضافۃ، یہاں سے علامہ جامی نے وہی جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بتلا دیا کہ اس کا مرجع اضافت ہے، بتقدیر حرف الجر، کہ جو اضافت حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو، معنویۃ، وہ معنویہ اضافت معنویہ ہوتی ہے، ای منصوبۃ الی المعنی، یعنی معنی کی طرف منصوب ہوتی ہے، لأنہا تفید معنی فی المضاف تعریفا او تخصیصا،
یہاں سے اضافت معنویہ کی وجہ تسمیہ کا بیان ہے کہ معنویہ کو معنویہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مضاف میں تعریف یا تخصیص کے معنی کا فائدہ دیتی ہیں، لأنها تفید معنی فی المضاف تعریفا اور تخصیصا، کیونکہ یہ فائدہ دیتی ہیں مضاف میں تعریف اور تخصیص کے معنی کا۔ ولفظیۃ ای منصوبۃ الی اللفظ، اور اضافت لفظیہ ہوتی ہیں جو کہ منصوب ہوتی ہیں لفظ کی طرف فقط، دون المعنی، نہ کہ معنی کی طرف، لعدم سرایتها الیہ، معنی کی طرف سرایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ فالمعنویۃ علامتها ان یکون المضاف فیها غیر صفۃ، فالمعنویۃ کے بعد علامہ جامی نے علامتها عبارت لائے ہیں، تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کا قول المعنویۃ مبتدا ہیں اور ان یکون المضاف سے لے کر آخر تک مصدر جو ہیں وہ کون کی تعویل میں ہو کر اس کی خبر ہیں، حالانکہ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے اور یہاں حمل درست نہیں، اس لیے کہ اضافت معنویہ مضاف غیر صفت کا نام نہیں ہے، بلکہ اضافت معنویت نسبت بتقدیر حرف الجر کا نام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کون المضاف غیر صفت یہ المعنویہ کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جو کہ علامتها ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ ہو کر خبر ہے معنویت کے لیے۔ فالمعنویت علامتها ان یکون المضاف فیها غیر صفت، کہ مضاف ہو جس میں صیغہ صفت نہ ہو، یعنی صیغہ صفت کا غیر ہو، کاسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہۃ۔ یہ جو عبارت لائے ہیں کاسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہۃ، اس عبارت کے ذریعے سے شارح جو ہیں صیغہ صفت کے مصداق کو بیان کر رہے ہیں کہ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ ہیں۔ مضافۃ الی معمولها، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، ای فاعلها او مفعولها قبل الاضافت، یہاں سے علامہ جامی نے معمول کی مصداق کو بیان کیا ہے کہ معمول کا مصداق جو ہے یا تو فاعل ہے یا مفعول ہے اضافت سے پہلے، سواء لم تکن صفتا۔ اس عبارت میں شارح کی غرض غیر صفت میں تعمیم بیان کرنا ہے کہ غیر صفت عام ہے، وہ اس طرح کہ مضاف یا تو سرے سے صیغہ صفت کا نہ ہوں، جیسے غلام و زیدن میں غلام جو ہیں وہ صیغہ صفت نہیں ہیں، یا صیغہ صفت تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے مصارع مصر، تو مصارع جو ہیں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہیں، یعنی صیغہ صفت ہیں لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہیں، اس لیے کہ مصر نہ فاعل ہے اور نہ ہی مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے۔ اور کریم البلد میں کریم اگرچہ صیغہ صفت ہیں لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، اس لیے کہ البلد نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے۔ سواء لم تکن صفتا، پھر چاہے کہ صیغہ صفت ہی نہ ہو، جس طرح کہ غلام زیدن، او کانت صفتا، یا صیغہ صفت تو ہو ولیکن غیر مضافت الی معمولها، لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، بل الی غیرہ، بلکہ معمول کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یعنی فاعل اور مفعول بھی کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جس طرح کہ مصارع مصر وکریم البلد، واحترز به النحو ضارب زید وحسن الوجه۔ غیر صفت جو عبارت لائے ہیں، جو قید ذکر کیا ہے، علامہ جامی اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قید جو ہے یہ احترازی ہیں، اس سے احتراز ہے ضارب زید اور حسن الوجہ سے،
اس لیے کہ ان دونوں ترکیبوں میں مضاف صیغہ صفت ہیں جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، کیونکہ ضارب و زیدن میں زید جو ہیں اضافت سے پہلے ضارب کا مفعول ہے، اور حسن الوجہ میں الوجہ جو ہیں اضافت سے پہلے حسن کا فاعل ہیں۔ واحترز به النحو ضارب زید وحسن الوجہ۔ وهي اما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه واما بمعنى من في جنس المضاف۔ صاحب کافیہ اس عبارت میں اضافت معنویہ کے اقسام بیان کر رہے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اضافت بمعنی لام، نمبر 2 اضافت بمعنی من، اور آگے ایک قسم آ رہی ہے کہ جو اضافت بمعنی فی کے ہیں۔ ان 3 قسموں کی وجہ حصر یہ ہے کہ مضاف الیہ یا مضاف کے لیے جنس ہوگا یا مضاف کے لیے ظرف ہوگا یا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس نہ ہو اور ظرف بھی نہ ہو تو اضافت بمعنی لام ہے، جیسے غلام و زیدن، اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو اضافت بمعنی من ہے، جیسے خاتم و فضتن ہے، اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو اضافت بمعنی فی ہے، جس طرح کہیں ضرب الیوم۔ وہی ای الاضافت المعنویۃ۔ یہاں سے علامہ جامی نے ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ہی ضمیر کا مرجع اضافت معنویہ ہے بحکم الاستقراء۔ اس عبارت میں بطور فائدہ وضاحت کر دی کہ اضافت معنویہ کا ان 3 اقسام میں حصر استقرائی ہے، یعنی تلاش اور تتبع کے بعد ہمیں یہی اقسام ملی، یہ حصر عقلی نہیں ہے۔ اما بمعنی اللام فیما، یا تو لام کے معنی میں ہوگا، فیما ای فی المضاف الیہ الذی، یعنی اس مضاف الیہ میں۔ یہاں سے ما کا مصداق بیان کیا ہے کہ ما سے مراد مضاف الیہ ہے۔ الذی عدا جنس المضاف و ظرفہ، کہ جو مضاف کی جنس اور اس کے ظرف کی سوا ہو۔ ای لا یکون صادقا علی المضاف وغیرہ ولا ظرفا لہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غلام و زیدن میں اضافت لامی ہے، حالانکہ اس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس ہے، اس لیے کہ غلام اور زید دونوں حیوان ناطق ہیں تو دونوں کی جنس ایک ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف الیہ کا مضاف کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق آئے، اور غلام و زیدن میں زید مضاف اور غیر مضاف پر صادق نہیں ہے، بلکہ صرف مضاف غلام پر صادق ہے، اس لیے کہ اس میں اضافت بمعنی لام ہے۔ لا یکون صادقا علی المضاف وغیرہ، کہ صادق نہ آئے نہ مضاف پر اور نہ مضاف کے غیر پر، ولا ظرفا لہ، اور نہ اس کے لیے ظرف، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو، جس طرح کہ غلام و زیدن۔ فإن زیدا لیس جنسا للغلام صادقا علیہ، کیونکہ زیدن جو ہیں یہ جنس نہیں ہے غلام کے لیے صادقا علیہ کہ جس پر وہ صادق آئے، ولا ظرفہ، اور نہ اس کے لیے ظرف ہیں۔ فاضافت الغلام الیہ بمعنی اللام، بس غلام کی اضافت زید کی طرف یہ لام کے معنی میں ہے، اصل میں ہے غلام لزید۔ واما بمعنی من البیانیۃ فی جنس المضاف، اور یا اضافت معنویہ من بیانیہ کے معنی میں ہوگی، فی جنس المضاف، مضاف کی جنس میں، الصادق علیہ وعلی غیرہ، کہ جو صادق آئے مضاف پر اور مضاف کے غیر پر، بشرط ان یکون المضاف ایضا صادقا علی غیر المضاف الیہ، یہ بشرط جو ہیں یہ ان یکون المضاف کے لیے مضاف ہیں، تو اس وجہ سے بشرط نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بشرط ان یکون المضاف ایضا۔ شارح نے اس عبارت میں اضافت منی کی ایک شرط کو بیان کیا ہے،
وہ شرط یہ ہے کہ جس طرح مضاف الیہ مضاف اور اس کے غیر پر صادق آئے، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ مضاف مضاف الیہ اور غیر مضاف الیہ پر بھی صادق آئے، جیسے خاتم و فضت کی مثال ہیں۔ گویا یہاں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، اور اس میں 3 مادے بنیں گے، ایک اجتماعی اور 2 افتراقی۔ اجتماعی مادہ یہ ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو، یہاں خاتم بھی ہیں اور فضہ بھی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا افتراقی مادہ یہ ہے کہ خاتم ہو لیکن فضتن کی نہ ہو بلکہ سونا وغیرہ کی ہو۔ نمبر 3، تیسرا افتراقی مادہ یہ ہے کہ فضہ ہو لیکن خاتم نہ ہو بلکہ چاندی کا ہار وغیرہ ہو، خاتم نہ ہو۔ بشرط ان یکون المضاف ایضا، اس شرط کے ساتھ کہ مضاف اسی طرح صادق آئے مضاف الیہ کے غیر پر، فیکون بینہما عموم و خصوص من وجہ، پس ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عموم خصوص من وجہ کی ہوگی۔ آج ہم نے پڑھا ہے وہی الاضافۃ سے لے کر عموم و خصوص من وجہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔